سرکار غوث اعظم کا ایک قصیدہ ہے جو غوث اعظم نے خود لکھا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں اس کا نام ہے قصیدہ خمریہ، اور عام زبان میں اس کو مشہور و معروف جو نام ہے وہ قصیدہ غوثیہ. اس قصیدے میں سرکار غوث اعظم نے اپنا مقام و مرتبہ خود اپنی زبانی بیان کیا ہے. میرا مقام کیا ہے، میرا درجہ کیا ہے. اس میں بہت سارے اشعار ہیں، بہت پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی بزرگان دین نے تلاوت کی بڑی فضیلت بتائی ہے. اعلیٰ حضرت نے فارسی میں اس قصیدے کا ترجمہ بھی کیا ہے، مضمون ترجمہ کیا ہے، منظوم ترجمہ. تو وہ قصیدے کی بڑی برکت ہے جس میں غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا کہ اپنے رازوں سے واقف کیا. وَلَوْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لِقَامَ بِقُدْرَتِ مولا تعالی. اللہ نے مجھے وہ راز بتایا کہ اگر میں اپنے راز کو کسی مردے پہ ظاہر کروں تو اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہو جائے. اس قصیدے میں کئی کہتے ہیں مریدی لا تقف اللہ ربی اتانی رفت و نلت المنالی. اے میرے مرید کسی سے خوف زدہ نہ ہو، کسی سے ڈر نہیں، اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے. کون آ رہا ہے؟ ہلو. سبھی کھڑے ہو جائیں. غازی ملت کی اس پہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقام و منصب کا اظہار کیا ہے. اس میں ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلتین علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میرے ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا. اب غوث پاک کا جب یہ علم کا عالم ہے، غوث پاک کو اللہ نے وہ علم غیب عطا کیا کہ آپ اللہ کے تمام ملکوں کو، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتیلی میں رائی کا دانہ. ابھی ہمارے علماء نے اس بنیاد پر یہ دلیل قائم کی کہ جب رسول کی عطا سے غوث اعظم کی نظر کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے. ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے. پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہو گئی محرم میں. اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے. ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں. آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ. ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے، پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ. تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں. تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی، جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے. پھر سیرت میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی، جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے، وہ دنیا میں موجود ہے. اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی. ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 232 ہجری کے اندر. ابن ہشام، سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے، وہ اسی کی تلخیص کی گئی. اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہے. ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا، علم دین بھی فارغ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو تو پتہ ہے کہ دلائل النبوہ، اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی، اور سیرت ابن ہشام تو بہت ہی پرانی تھی، اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی. تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جی انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے. ہاں، اسی بھی یہی چاہنے ہاں کہ اتنے ہی آؤ، یہ ساری کتاباں کرو دریا برد اور قرآن و سنت اتنے آ جاؤ، چھڈو انہوں نے. لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی. ہاں، if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری. if there is no المحنت المفند there is no دیوبندیت.
ہاں انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی، اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈبن گیاں. ہاں اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ انہیں پتا ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ بنوانا ہے کہ اچھا کتاباں فارغ تھے بابے بھی فارغ، حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے، انہیں کتاباں دی روشنی جی فارغ ہو گئے. یہ اس طرح کی چیزیں یعنی پبلک میں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں اس لیے میں نے اسے ڈسکس کیا.